کبھی کبھار زندگی اس مقام پر چھوڑ آتی ہے جہاں بے انتہا صبر اور توکل کے بعد بھی ہمارا یقین ڈگمگانے لگتا ہے۔ حالات میں کسی طرح کی کوئی بھی بہتری نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ دکھ تکلیفیں اس قدر گھیر لیتی ہے کہ ہم زندگی سے بھٹکنے لگتے ہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، تم آج کتنی ہی بڑی بڑی مشکلوں اور پریشانیوں سے کیوں نہ گزر رہے ہوں، اس سے بھی زیادہ خوشیاں اور آسانیاں خود تمہارا منتظر ہے، بشرط یہ کہ تم آج خاموشی سے اپنے رب پر اندھا اعتماد کر لو اور اپنے نازک حالات کو اپنے رب کی سپرد کر کے خود کو اطمینان کر لو۔ اور بے شک میرے رب کو اپنا وہ بندہ بہت پسند آتا ہے جو معاملہ اللہ کے حوالے کر کے خود کو مطمئن کر لیتا ہے۔ پھر میرے رب بھی انہیں اپنے آغوش میں لے کر ان کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور آزمائش تو اس پنکھڑی کا نام ہے جو کلی کو محفوظ رکھتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزمائش بندے کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ تمہارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، تمہاری آزمائش بھی اتنا ہی سخت ہوگا۔ آزمائش اللہ اپنے ان بندوں کا کرتا ہے جو انہیں پسند آ جاتا ہے۔ تم دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ سننے والا بہت کریم ہے اور میرے رب اپنا فضل کھولے ہوئے خود ان بندوں کا منتظر ہے جو اپنے ہر معاملے میں انہیں ہی پکارتا ہو۔ اور جانتے ہو جب اللہ تمہارے ساتھ حیران کن معجزہ کرنا چاہتا ہے نا، تو وہ تمہیں پہلے تہجد کی لگن لگا دیتا ہے۔ اور بے شک تہجد وہ واحد عبادت ہے جہاں ہر ناممکن قصے اپنے ممکن حالت میں پہنچ جاتی ہے۔ میرے رب نے فرمایا، میں تمہیں تمہاری مانگی چیز عطا کروں گا مگر اس کی بہتر اور خاص وقت پر ہی، اسی لیے میرے طرف سے اس دیری پر تم اپنا دل چھوٹا نہ کرنا۔ میں دینے سے پہلے دیری کرتا ہوں اور اسی کے لیے کرتا ہوں جن کا مانگنا مجھے پسند آ جاتا ہے۔ اگر سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ امیر شخص کوئی نہیں ہے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو تمہیں نماز تک لے جائے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ میرے رب فرماتے ہیں کہ میرے بندو، دنیا کی تکلیف رنج و غم کا شکار ہو کر مجھ سے مایوس مت ہونا، بلکہ نماز اور صبر سے میری مدد کی امیدوار رہنا۔ اور بے شک تمہارا رب صابروں کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھو کہ آزمائش کے بعد ہی سکون بھرا لمحہ شروع ہوتا ہے۔ جب تم اپنے رب کو اپنا کارساز بناؤ گے نا، تو پھر اللہ تمہارے لیے ایسی مدد بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ کوئی اختتام، اور تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کچھ کھویا بھی تھا۔ خود کو یوں کمزور اور غمزدہ نہ کرو۔ اگر تم نے اپنا معاملہ اس پر چھوڑا ہے تو فکر سے آزاد رہو۔ مطمئن ہو جاؤ، عنقریب اللہ تمہاری قسمت ایسا لکھے گا کہ تمہاری یہ نم آنکھیں شکر کے سرخ آنکھوں میں بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کے اسلامک موٹیویشن کے لیے ہماری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔